پنجاب پولیس کانسٹیبل ٹریفک اسسٹنٹ ریٹن ٹیسٹ پریپریشن کی ویڈیو سیریز ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اور یہ آج کا لیکچر نمبر 15 ہے۔ اس سے پہلے ہم 14 لیکچر بنا چکے ہیں، اپلوڈ کر چکے ہیں، تو آپ سارے لیکچر دیکھیں، ان کے نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو بہتر بنائیں۔ تو اس لیکچر میں، اس ویڈیو سیریز میں ہم موسٹ امپورٹنٹ جو ہے کویسچن شیئر کر رہے ہیں ٹریفک اسسٹنٹ کر پنجاب پولیس کے، چاہے پھر تاکہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ آپ کا اچھا ہو سکے۔ اور اگر آپ یہ چینل پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے ڈیورنٹ لائن کے بارے میں۔ اچھا، اس میں نا باؤنڈریز کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے، تو باؤنڈریز جتنی بھی ہیں اس کو میں نے اکٹھی کر لی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ فرسٹ ہے جی ڈیورنٹ لائن۔ ڈیورنٹ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر لائن ہے، باؤنڈری ہے، اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، اور اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 2611 کلومیٹر۔ وہ لینتھ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ڈیورنٹ لائن کن دو ممالک کے درمیان ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ریڈ کلف لائن۔ ریڈ کلف لائن پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے اس کو ریڈ کلف لائن کہتے ہیں۔ ریڈ کلف لائن کی لینتھ جو ہے وہ 2100 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ پاک ایران بیریئر۔ پاک ایران بیریئر جو ہے اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان ہے، اور اس کی لینتھ کتنی ہے جی؟ 909 کلومیٹر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سینو پاک۔ سینو پاک جو باؤنڈری لائن ہے وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ہے، اور سینو پاک کی جو لینتھ ہے وہ 599 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی عریبین سی۔ عریبین سی جو ہے وہ کیا ہے جی؟ کوسٹ لائن ہے پاکستان کی۔ کوسٹ لائن کسے کہتے ہیں؟ کوسٹ لائن کہتے ہیں جو باؤنڈری لائن ہے لیکن وہ جو ہے وہ ان واٹر باڈی ہو، یعنی کہ واٹر باڈیز کی جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے اس کو ہم کوسٹل لائن کہتے ہیں، اور اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 1058 کلومیٹر۔ یہ کافی دفعہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ایگزام میں کامیاب ہونے کی ٹرک یہی ہے کہ آپ اس کو ایگزام کی تیاری کریں، اس کے نوٹس بنائیں۔ تو آپ ان لیکچر کے نوٹس بنائیں اور اپنے پاس سیو کر لیں تاکہ آپ کی جو ہے پریپریشن اچھی ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تقریباً 23 سال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 22 سال اور کچھ ماہ تھے، اس لیے اس کو 23 ماہ، تقریباً 23 ماہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی کتاب کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی۔ زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب کنفیوژن یہاں پہ ہوتی ہے کہ زبور اور تورات جو ہے وہ بھول جاتی ہے۔ اب اس کو یاد کرنے کا ٹرک یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے بچپن میں چھوٹی کلاسوں میں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ 4 ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید۔ زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید، اس طرح سے ہم جو ہے یاد کرتے تھے، ریپیٹ ہم نے رٹا لگایا ہوا تھا، تو آپ نے اسی رٹے کے مطابق ہی اس کو یاد کرنا ہے، اور ایک ٹرک ہے اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ٹرک یہ ہے کہ آپ نے لفظ یاد کرنا ہے ڈی ایم۔ ڈی ایم آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ میسیج کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے ڈی ایم کریں۔ ٹھیک ہے، ڈی ایم سے مراد کیا ہے؟ ڈی سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام۔ اب پہلی ہم نے یاد کی ہوئی تھی زبور۔ زبور کس پہ نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈی کے بعد ٹرک میں تھا ایم۔ ٹھیک ہے، تو ایم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو زبور، ڈی داؤد علیہ السلام پر، اور ایم موسیٰ یعنی کہ تورات۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس طرح سے آپ نے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیل آپ کو پتہ ہے، انجیل اور عیسیٰ تو ایک ہی ورڈ دیتے ہیں، یہ جب ہم ان کو بولیں انجیل اور عیسیٰ تو یہ یاد کرنا آسان ہے۔ قرآن مجید آپ سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ٹرک ہے، اس طرح آپ زبور اور تورات یعنی کہ ڈی ایم سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لارجسٹ ڈیم آف پاکستان۔ لارجسٹ ڈیم آف پاکستان تربیلا، اور 1976 میں یہ کمپلیٹ ہوا، اور تربیلا ڈیم جو ہے انڈس ریور کے اوپر ہے، دریا سندھ کے اوپر ہے، اور تربیلا ڈیم جو ہے وہ ہری پور جو کے پی کے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے سوالات آپ نے یاد رکھنے ہیں
کہ لارجسٹ ڈیم کون سا ہے پاکستان کا؟ تربیلا ڈیم ہے۔ تربیلا ڈیم کون سے ریور پہ ہے؟ انڈس ریور پر ہے۔ کب کمپلیٹ ہوا؟ 1976 میں کمپلیٹ ہوا۔ اور کہاں پہ ہے جی؟ ہری پور KPK میں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی منگلا ڈیم۔ منگلا ڈیم 1967 میں کمپلیٹ ہوا، 1967 میں۔ اور منگلا جو ہے وہ جہلم ریور کے اوپر ہے۔ اب اس کا یاد کرنے کا ٹرک ہے، منگلا سے آپ نے یاد رکھنا ہے منگلا اور جنگلا، ٹھیک ہے، 2 ورڈ ملتے ہیں، تو جنگلا سے مراد جہلم، منگلا کس پہ ہے جی؟ جہلم پہ، جہلم ریور پہ۔ اور اس کے علاوہ منگلا ڈیم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں ہے، 1967 میں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹیٹ بینک کے بارے میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کب سٹارٹ ہوئی؟ 1948 میں۔ آپ نے وہ مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، ان کا ایک جو ہے آگے کال ہے، ورڈز ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کب؟ 1948۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی بیٹل آف احد۔ بیٹل آف احد، جنگ غزوہ احد کب جو ہے وہ ہوئی؟ 3 ہجری کو۔ اب بیٹلز کے بارے میں، غزوات کے بارے میں ایک آلریڈی میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں چارٹ بنا کے، اور اس کا میں نے فارمولا ٹوٹکا بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ سارے غزوات کے بارے میں ایک کوڈ سے یاد رکھ سکتے ہیں، ان کی ایگزیکٹ ڈیٹس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ کا پیپر ہو، کوئی بھی ایگزام ہو، تو وہ چارٹ لازمی دیکھ کے جانا ہے، اس سے آپ کو جو ہے غزوات کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ یعنی کہ آپ جیسے ایک غزوے کو یاد رکھتے ہیں، ان کی ڈیٹ کو یاد رکھتے ہیں، اس جو ہے کوڈ سے، اس جو میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ، اس سے آپ سارے غزوات کی ڈیٹس یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی فاؤنڈر آف کانگریس۔ کانگریس آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی جماعت تھی، اور 1885 میں یہ بنی تھی، ہندوؤں کی جماعت تھی کانگریس، اور 1885 میں بنی تھی، اور اس کے فاؤنڈر ہیں A.O. ہیوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ بائی پروفیشن A.O. ہیوم یعنی کہ کیا کرتے تھے؟ تو بائی پروفیشن یہ لائر تھے، وکیل تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لائر والا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور A.O. ہیوم کا نام بھی یاد رکھنا ہے، کانگریس کے فاؤنڈر ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹوٹل بونز ان ایڈلٹ۔ ایک انسان میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 206، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پہلے وہ ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ مسلز بن جاتے ہیں، اور باقی 206 ہڈیاں جو ہے وہ ایک ایڈلٹ باڈی میں ہوتے ہیں۔ ایڈلٹ سے مراد بالغ جو ہے لڑکا یا لڑکی، اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، جبکہ اگر وہ بچے کے بارے میں پوچھے تو وہ 300 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لینڈ آف رائزنگ سن کسے کہتے ہیں؟ جاپان کو کہتے ہیں۔ اور لینڈ آف مڈ نائٹ سن کسے کہتے ہیں؟ ناروے کے۔ لینڈ آف رائزنگ سن جاپان، اور لینڈ آف مڈ نائٹ سن ناروے۔ یہ تھے آج کا لیکچر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔